پاکستان ہر سال کھربوں روپے ٹیکس میں اکٹھا کرتا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہمیشہ کنگال کیوں رہتی ہے؟ یہ پاکستان کی وہ بڑی مالیاتی پہیلی ہے جسے آج ہم مل کر سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو سب سے بڑا اور بنیادی سوال، آخر یہ سارا کا سارا پیسہ جاتا کہاں ہے؟ اسی سوال کا جواب ہمیں اس پورے مالیاتی نظام کے مرکز تک لے جائے گا۔ ایک مثال دیکھتے ہیں۔ مالی سال 25-26 کے لیے ٹیکس وصولی کا ہدف ہے 14,131 ارب روپے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ لیکن اور یہاں کہانی میں ایک عجیب موڑ آتا ہے کہ اسی سال حکومت کو 7,501 ارب روپے کے بجٹ خسارے کا بھی سامنا ہے، یعنی جتنی آمدنی اس سے کئی زیادہ خرچ۔ اب سوال یہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ اور اسی کیوں میں ہماری آج کی پوری کہانی چھپی ہے۔ اس پوری پہلی کا جواب ایک سمپل سے 2 اسٹیپ فارمولے میں چھپا ہے۔ اسے کہتے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن یا NFC ایوارڈ۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ وہ رول بک ہے جس کے تحت ملک کی کل آمدنی کا کیک تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور ہاں، یہ کوئی عام سا فارمولا نہیں ہے، اس کی بنیاد پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 160 میں ہے۔ تو NFC ایوارڈ قانونی طور پر یہ طے کرتا ہے کہ جو ٹیکس وفاق اکٹھا کرتا ہے وہ مرکز اور چاروں صوبوں کے درمیان کیسے بٹے گا۔ اس تقسیم کے بنیادی طور پر 2 سیدھے سادے مرحلے ہیں۔ پہلا ہے ورٹیکل سپلٹ، جہاں کل جمع شدہ رقم وفاق اور صوبوں کے بیچ بانٹی جاتی ہے، اور پھر دوسرا مرحلہ ہے ہاریزونٹل سپلٹ، جس میں صوبوں کو جو حصہ ملتا ہے وہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے۔ پہلی تقسیم میں کل ٹیکس کا ایک بہت بڑا حصہ یعنی 57.5% سیدھا صوبوں کو چلا جاتا ہے، اور وفاقی حکومت کے پاس کیا بچتا ہے؟ صرف 42.5%۔ وفاق کے مالی مسائل کی اصل جڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس فارمولے کے اثرات کیا ہیں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ تقسیم کس طرح وفاقی حکومت اور بلکہ خود صوبوں کے لیے بھی ایک مسلسل دباؤ کا سسٹم بن چکی ہے۔ اب ذرا سوچئے، وفاق کو اپنی اس چھوٹے سے 42.5% حصے میں سے ملک کے سب سے بڑے خرچے پورے کرنے ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی قرضوں پر سود کی ادائیگی، پورے ملک کا دفاعی بجٹ، وفاقی وزارتیں، پینشنز، سبسڈیز اور بے نظیر انکم سپورٹ جیسے بڑے سماجی پروگرام۔ جب اتنے کم حصے سے اتنے بڑے اخراجات پورے کرنے ہوں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، خسارہ، اور پھر اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے مزید قرض۔ اب آتے ہیں دوسری تقسیم پر، یعنی صوبے اپنا حصہ آپس میں کیسے بانٹتے ہیں۔ یہاں ایک ہی نمبر ہے جو سب پر حاوی ہے، 82%، 82%۔ جی ہاں، صوبوں کو ملنے والے پیسے کا 82% حصہ صرف اور صرف آبادی کی بنیاد پر تقسیم ہوتا ہے، مطلب جس صوبے کی آبادی زیادہ اسے اتنا ہی زیادہ پیسہ ملے گا۔ اور یہ فارمولا صوبوں کے درمیان جھگڑے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ سندھ کا کہنا ہے کہ ملک کا سب سے زیادہ ریونیو تو کراچی سے آتا ہے، لیکن فارمولے میں ریونیو کو صرف 5% اہمیت دی گئی ہے۔ دوسری طرف بلوچستان، جو رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، یہ شکایت کرتا ہے کہ ایریا کو صرف 2.7% ویٹ دیا گیا ہے، جو ان کے حساب سے بالکل ناانصافی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بھی اپنے ریزرویشنز ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو نئے اضلاع شامل ہوئے ہیں ان کے مسائل، اور پھر صوبے میں جو اتنے بڑے بڑے جنگلات ہیں جو کہ قومی اثاثہ ہیں، ان چیزوں کو اس فارمولے میں کوئی خاص اہمیت ہی نہیں دی گئی۔ اور دیکھیے، جب 82% وسائل کا انحصار آبادی پر ہو تو اس کا ایک بہت خطرناک نتیجہ نکلتا ہے۔ ہر صوبے کے لیے اپنی آبادی کو بڑھا چڑھا کر دکھانے میں ہی فائدہ ہے۔ ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن خان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پاکستان کی اصل آبادی شاید 25 کروڑ ہے ہی نہیں، بلکہ 18 کروڑ کے قریب ہے، اور یہ جو اتنا بڑا فرق ہے یہ صرف زیادہ مالی وسائل حاصل کرنے کی دوڑ کا نتیجہ ہے۔ تو ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بہتر راستہ ممکن ہے؟ چلیے اب ان تجاویز کا جائزہ لیتے ہیں جو اگلے NFC ایوارڈ کو زیادہ متوازن اور منصفانہ بنانے کے لیے زیر بحث ہیں۔ وفاقی حکومت اپنا مالی حصہ کیسے بڑھا سکتی ہے؟ کچھ تجویز یہ ہیں کہ ٹیکس کلیکشن چارجز کو 1% سے بڑھا کر 5% کر دیا جائے۔ ایک اور اہم تجویز یہ ہے کہ صوبے قومی دفاعی بجٹ میں حصہ ڈالیں، کیونکہ دفاع تو پورے ملک کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سماجی پروگراموں جیسی ذمہ داریاں بھی صوبوں کو دی جا سکتی ہیں۔
اور صوبوں کی آپس کی تقسیم کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ یہاں سب سے بڑی تجویز ہے کہ آبادی کے 82% ویٹ کو فوراً کم کیا جائے۔ اس کے بجائے ان صوبوں کو انعام دیا جائے جو آبادی کنٹرول کر رہے ہیں، صحت اور تعلیم میں بہتر کارکردگی دکھا رہے ہیں، یا اپنے طور پر زیادہ ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ کلائمیٹ چینج سے لڑنے کے لیے جنگلات کے رقبے کو بھی فارمولے کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن صرف تجاویز ہی کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے ملک اس مسئلے سے کیسے نمٹتے ہیں۔ ان کے تجربوں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیبل صورتحال کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں آبادی کا ویٹ ہے 82%، جبکہ بھارت میں صرف 15%۔ بھارت سب سے زیادہ یعنی 45% ویٹ غربت اور پسماندگی کو دیتا ہے تاکہ غریب ریاستوں کی مدد ہو سکے۔ وہ آبادی کنٹرول کرنے اور جنگلات بڑھانے پر بھی انعامات دیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے فارمولے میں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے جدید مالیاتی نظام کارکردگی، مساوات اور ضرورت کو اہمیت دیتے ہیں، نہ کہ صرف سرگننے کو۔ اور بھی مثالیں ہیں، جیسے نائجیریا جو اپنے 40% وسائل تمام ریاستوں میں برابر تقسیم کرتا ہے تاکہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ آسٹریلیا کا ماڈل تو اور بھی آگے ہے، وہ یہ یقینی بناتا ہے کہ ہر ریاست اپنے شہریوں کو تعلیم اور صحت جیسی سہولیات کا ایک جیسا معیار دے سکے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ اور آخر میں ایک بہت اہم سوال جو سب کے لیے سوچنے کا ہے، صوبے مرکز سے تو مزید اختیارات اور وسائل مانگتے ہیں، لیکن کیا وہ خود یہ اختیارات اور وسائل اپنے شہروں، ضلعوں اور قصبوں تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ جب تک اختیارات نچلی سطح تک نہیں پہنچیں گے، ترقی کا فائدہ عام آدمی تک پہنچنا ایک خواب ہی رہے گا۔